اب دیکھا یہ جائے کہ علماء کے پاس کتاب ہے، کیا حکمت بھی ہے؟ کتاب تو ہے نا کہ بھائی یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ مزہ تب ہے کہ جب وہ باطنی نظر ہو کہ کتاب کی آیت پڑھ کے سنائے کہ یہ گناہ نہ کرو، اور پھر نظروں کے ذریعے نفس کو حکم دے کہ آج کے بعد تو یہ نہیں کر سکتا، اور اس کا نفس جو ہے تیری نظروں کے حکم کے تابع ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اتباع کا معنی سمجھا دوں۔ میں یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عربی زبان لغت العربیہ کے مطابق لفظ جو اتباع ہے یہ نکلا ہے تبع سے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ تبع۔ یہ تبع سے نکلا ہے، اور اس کا لغت العربیہ میں معنی ہے سایہ۔ اچھا، اب اگر سایہ دیکھیں آپ تو وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ معنی اللہ نے لیا ہے جب اس نے کہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو۔ جیسے سورج کے پیچھے تیرا سایہ چل رہا ہے، اس طرح میرے یہ روحانی سورج کے پیچھے تو اپنی روح کو لگا لے۔ تبع قل ان کنتم تحبون اللہ، یا رسول اللہ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو جس طرح سورج کے پیچھے سایہ چلتا ہے تم بھی سائے کی طرح میرے پیچھے لگ جاؤ۔ جس طرح سورج کے پیچھے پیچھے سایہ چلتا ہے اسی طرح تم بھی میرے سائے میں پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ یہ لفظ بس میں آپ کو چاہتا تھا کہ میں یہ سمجھا دوں۔ اسی طرح ایک اور لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آپ لکھ لیجئے گا۔ ایک لفظ اور بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بات کی ہے تو کتاب کے ساتھ متعدد جگہوں پر حکمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حکمت کا بھی ذکر، اب دیکھیں گے کہ حکمت کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے حکمہ، یہ ایک ظاہری معنی ہے اس کا اور ایک باطنی معنی ہے، اور دونوں ایک ہی معنی ہے۔ حکمہ آیا ہے لفظ، روٹ ورڈ جو ہے اس کا حکمہ کا وہ ہے حکم۔ حکم کا مطلب ہے آرڈر، وہاں سے آیا ہے یہ حکمہ، یعنی جس کے اندر حکم دیا جائے ایسی تعلیم۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بنا دیا وزڈم، جو کہ بالکل ہی گمراہ کن ترجمہ ہے۔ اس کا جو معنی ہے حکمہ، حکمت، وزڈم نہیں ہے۔ یعنی عربی لغت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حکمہ جو ہے وہ نکلا ہے حکم سے، جیسے حاکم ہوتا ہے حکم دینے والا، اسی طرح یہ حکمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے ہم جو ظاہری جو اس کے معنی ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ظاہری معنی، اب جیسے یہ حکیم ہوتے ہیں، یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹریڈیشنل ڈاکٹرز، یعنی اولڈ اسکول ٹریڈیشنل ڈاکٹرز۔ اور اسی طرح دین میں بھی حکماء ہوتے ہیں جن کے پاس علم حکمت ہوتا ہے۔ اچھا، مذہب کی جو قاموس ہے مذہبی، یعنی دین کی جو اصطلاح میں اگر اس لفظ حکمہ کو جب استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا ظاہری کے لیے کہ حکیم کیا کرتا ہے کہ مریض کو جس چیز سے نقصان ہے، جس چیز کے استعمال سے، اس کو روکنے کا حکم دے کے علاج کرتا ہے۔ یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، حکم دے کے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اسی طرح امت میں حکماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس باطنی طاقت ہوتی ہے اور نفس کو حکم دینے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ تو اب یہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ نہیں کر سکتا، اور یہ باطنی طاقت وہ اپنی نظروں سے کرتے ہیں۔ نظروں کے ذریعے نفس کو گناہ کرنے سے روک دیتے ہیں۔ نظروں کے ذریعے
نفس کو گناہ کرنے سے روک دیتے ہیں، وہ باطنی علم حکمت کہلاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھا یہ جائے کہ علماء کے پاس کتاب ہے، کیا حکمت بھی ہے؟ کتاب تو ہے نا کہ بھائی یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ مزہ تب ہے کہ جب وہ باطنی نظر ہو کہ کتاب کی آیت پڑھ کے سنائے کہ یہ گناہ نہ کرو، اور پھر نظروں کے ذریعے نفس کو حکم دے کہ آج کے بعد تو یہ نہیں کر سکتا، اور اس کا نفس جو ہے تیری نظروں کے حکم کے تابع ہو جائے۔ اچھا، اسی چیز کو علامہ اقبال نے ایک دوسرے لفظ کے ساتھ بیان کیا کہ رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ اردو میں اسی چیز کو تلقین کہا جاتا ہے۔ تلقین کہا جاتا ہے کہ ایسا سمجھانے والا ہو۔ اب دیکھیں وہ ہے نا جو فلسفہ ہے امر بالمعروف کا اور نہی المنکر کا۔ امر بالمعروف کہ اچھائی کا حکم دو، یہ حکم حکمت والا ہے۔ زبان سے حکم نہیں دینا، باطنی نظر کے ذریعے دل کے اوپر حکم رکھنا ہے کہ کر، کوئی چارہ نہیں ہے تیرے پاس۔ اور نہی المنکر، اور جو منکرات ہیں یعنی جو پروہیبیشنز ہیں اسلام میں، ان سے دور کیا نظر ڈال کے نفس کے اوپر۔ تو حکمت اس نظر کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے مرشد کامل اپنے جو مریدین ہیں ان کے قلوب اور نفوس کا جب علاج کرتا ہے تو جن چیزوں سے، جن اعمال سے، جن اقوال سے، گفتار سے، کردار سے اس کے ایمان پر آنچ آتی ہے، ان یعنی اقوال و افعال سے باطنی نظر ڈال کے اس کو روکتا ہے۔ یہ باطنی علم تلقین کا حکمت کہلاتا ہے۔ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کے ہر قول کے ساتھ حکمت جڑی ہوئی ہے۔ سرکار گوھر شاہی فرما رہے ہیں کہ تم ذکر لو، اپنی قسمت آزماؤ، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں جاتا۔ یہ حکمت کی افضل ترین مثال ہے۔ یعنی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ذکر لو، اپنی قسمت آزماؤ، ذکر چل گیا، اس کے بعد پھر جو بھی شیطان تمہیں اس راستے میں تنگ کرے گا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، تم کو ہر حال میں ہم کامیاب کرائیں گے، اور اس وقت تک تمہاری حفاظت کریں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں جائے گا۔ ایسی گارنٹی تو کسی نے دی نہیں۔ کتنی بڑی بڑی ہستیاں آئیں۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ان کا قصور ہے کہ انہوں نے گارنٹی نہیں دی، یہ بات ساری تصرف کی ہے، یہ ساری بات طاقت کی ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصرف ہے وہ لا انتہا ہے۔